تو اس کے ساتھ ہی کچھ مخصوص ایام بھی تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان پورے سال جو اللہ تعالیٰ کے نزول انعام کے ایام ہیں ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام دنیا میں جب بھی کسی پر بھی نازل ہوں تو ان کی قدر کی جائے اور ان کو عبادات وغیرہ کے ذریعے منایا جائے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اتنا اہتمام کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ تو جب انہوں نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے پر بطور شکرانہ ایک روزہ رکھا تھا۔ تو یہود کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہم بھی رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں تم سے موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، ہمیں زیادہ موافقت اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اس پر صحابہ کرام نے خدشے کا اظہار کیا کہ وہ یہود کی عادت تھی طعنہ زنی کرنے، تو عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہود ہمیں طعنے دیں گے کہ دیکھا نا ہماری چیز اختیار کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اچھا پھر ایک روز پہلے یا ایک روز بعد کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہ ایک اللہ کا انعام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر گویا کہ اس یادگار کو قائم کر دیا، اور یہ سلسلہ پھر یہود میں چلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ آیا، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اب اگرچہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے، مستحب ہے روزہ رکھنا۔ تو کہاں موسیٰ علیہ السلام پر انعام نازل ہوا اور کہاں آج ہم، لیکن وہ روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ اس دن میں اللہ کا انعام نازل ہوا تھا۔ تو ایسے ہی مخصوص ایام آتے رہتے ہیں اور ان میں ہم مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ کرے، ان ایام کی یاد تازہ کرے۔ اگر ان ایام کا تعلق ہمارے کسی خاص بزرگ سے ہے تو اس بزرگ کے احوال بیان کریں۔ تو رمضان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جیسے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، اس طرح فتح مکہ ہے، جنگ بدر ہے، اور ایک اور مخصوص واقعہ جو یہاں کا آج موضوع بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت مبارکہ۔ تو ہم لوگ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ اپنے تاریخی واقعات سے بہت زیادہ ناواقف ہیں۔ کس کس چیز کا شکوہ کیا جائے، خیر ہم تو سب سے ناواقف ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ ہم جب بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کوئی آپ کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہوتا کسی کی بھی، نہ اپنی کوئی علمیت کی بڑائی یا کوئی ڈینگے مارنا مقصود ہے، لیکن دل جلتا ہے، کڑتا ہے کہ ہم لوگ نہ اپنے اسلامی عقائد صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ تقدیر کی ڈیفینیشن آپ ایک عام مسلمان سے پوچھ لیں، تقدیر کسے کہتے، اور اس سے متعلق 10 ضروری مسئلے بتا دیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان میں ذرا خرابی ہو تو آدمی کافر ہو جائے گا یا بدعتی، تو ہم بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بولے کیا۔ اس طرح وہ کافر ہم سے آ کر بولے کہ جی مجھے مسلمان کر دیجئے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ بعض علماء نے اس کو بھی کفر لکھا ہے،
کیونکہ جب آپ نے کہا کہ عالم کے پاس چلے جائیں تو کم از کم جب تک وہ عالم کے پاس نہیں جائے گا آپ اس کی کفر سے راضی ہو گئے، اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اگرچہ ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، ہم دوسرے قول پر دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس کے کفر سے دل سے راضی نہیں ہے، اسے مسلمان کرنا نہیں آتا، گھبرا رہا ہے اور دوسری کی طرف بھیج دیا، تو بہرحال اس پہ کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ لیکن پھر بھی اکابرین کا قول تو ہے نا کفر کا۔ اسی طرح شرعی مسائل ان کے سے نابلد، گناہوں کی معرفت یہ ہمیں بالکل حاصل نہیں ہے۔ یوں تاریخی واقعات، اسلامی تاریخ کیا کہہ رہی ہے اگر ہماری ینگ جنریشن سے آپ پوچھ لیجئے، بالکل ناواقف۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا جو اسلامی سرمایہ ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، حدیثوں کی شکل میں ہے، دیگر علوم کی شکل میں، وہ کس طریقے سے کن لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک آیا، ہمارے کیا کیا تاریخی پس منظر ہیں مختلف چیزوں کے، کہ ان کی تھوڑی بہت تو شد بدھ ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات جیسے آپ جو نیٹ یوز کرتے ہیں بچے، نیٹ پہ تو ہر طرح کا آپ کو پتہ ہے اعتراض ہے، سب کچھ ہے۔ اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف، آپ کے اکابرین کے خلاف بات کہتا ہے، تو ہمارے پاس صحیح بات ہے کہ دفاع کے لیے مواد نہیں ہوتا، گھبراتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اپنا وقت مطالعہ کے لیے بھی نکالیں، ریڈنگ کریں، کتابیں پڑھیں، عقیدے سے متعلق بھی پڑھیں، مسائل سے متعلق، گناہوں کی معرفت سے متعلق، اور تھوڑا سا ٹائم اپنی تاریخ کے مطالعہ کے لیے بھی آپ نکالیں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے، اس لیے کہ تاریخ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنا ماضی بھلا دیں گے تو مستقبل کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ لازم سی بات ہے، اس کے لیے پھر ہم اپنی تاریخ کو چھوڑیں گے تو کچھ اور دیکھنا پڑے گا، غیروں کو دیکھنا پڑے گا، غیروں کی چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو اپنے اسلام کی شکل باقی نہیں رہے گی۔ جیسے کہ آج کل یہ موویز کوئی موسیٰ علیہ السلام پہ بنائی ہوئی ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر۔ خصوصاً یورپ کنٹریز سے کویسچنز ہمیں آتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے بچوں کو یہ موویز دکھا کر اپنے مذہب اسلام کی تاریخ سکھا سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو قباحت ہیں، ہم اس منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ موویز بنائی ہیں وہ اسلام سے کوئی محبت رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اسلام کی ایک مسخ شدہ شکل اس میں ڈالتے ہیں، واقعات کو توڑ موڑ دیتے ہیں، اپنے پاس سے چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم نے تو اپنی تاریخ سیکھی نہیں ہے، اور ہم ان سے اپنی تاریخ سیکھنے بیٹھے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ مثال کے طور پر تو جب وہ غلط چیز ایک سامنے دکھائیں گے تو ہم تو غلط چیز کو قبول کر لیں گے نا، اپنا اسلام سمجھ کر، اپنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سمجھ کر، اور غلط چیز مائنڈ میں بیٹھ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے کفار کے جو شرابی ہیں، زانی ہیں، حالت کفر میں ہیں، ظاہری نجاست میں بھی ہیں، انہیں کون سے جنابت کا غسل آتا ہے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں ابو بکر ہوں، میں عمر فاروق ہوں، میں حمزہ ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو اب ان کو دیکھ کر ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے۔ اس کی قباحت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ ایک ڈرامہ تیار ہو رہا ہے مثلا آپ کے خاندان پر، اور ایک آدمی کہے جی آپ کے ابا جان کا رول جو ہے نا یہ کرے گا، اور ایک آدمی سامنے کھڑا کیا جائے جو آپ کے محلے کا مہا چرسی، موالی، شرابی، زانی، اور 10 دفعہ وہ گندگیوں میں پکڑا گیا اور اس کی پٹائی لگی ہے، یہ آپ کا ابا بنے گا، آپ کے ابا جان کا نام اس کو دیا جائے گا، مثلا آپ کے والد کا نام اکرم ہے، جی اکرم صاحب یہ کہلائیں گے، تو بتائیے برا لگے گا نہیں لگے گا؟ ارے بھائی میرے ابا کا کردار کرنے کے لیے یہ رہ گیا تھا چرسی موالی، اور کوئی نہیں رہا تھا، آپ فیل کریں گے اور لوگ آپ کو چھیڑیں گے، چرسی موالی تیرا ابا بن گیا۔ یہ اس میں تو غیرت آ جاتی ہے، لیکن اس قسم کی موویز بیٹھ کے بڑے مہاویت کے عالم میں دیکھ رہے ہیں جی کیا بنا کے پیش کیا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، ہم سیکھ رہے ہیں اس کو۔ وہ شرابی زانی سامنے کردار ادا کر رہے ہیں، کس کے؟ ہمارے خلفائے راشدین کے۔ یہ غلط طریقہ۔ تو خلاصہ کلام بہرحال یہ ہے اس تمہید طویل کے بعد کہ اپنی تاریخ سے دلچسپی رکھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارکہ ہوا، دین بڑی مستحکم حالت میں تھا، لیکن قریب ہی فتح مکہ کا معاملہ ہوا تھا،
اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر لوگوں کو معاف کیا تھا۔ وہ کفار جنہوں نے 13 سالہ مکی زندگی میں، پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں جس طرح ہو سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی اور آپ کو جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچائیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سے تھے اور خوفزدہ تھے کہ آج شاید ہمارا بہت برا حشر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا، ان کے چہروں کے رنگ فخ ہے، تو پوچھا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ حالانکہ تاریخ گواہ تھی، جتنے بادشاہ گزرے تھے جب وہ دوسری قوم پہ غالب آتے تھے تو ان کے بچوں تک کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو کثیر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگ داخل ہوئے۔ اب چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ پوری طور پہ حاصل نہیں ہوئی تھی تو یہ ایمان میں اتنے پختہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے فیضیاب تھے اور بہترین سیاسی نظر رکھتے تھے حالات پر۔ دیکھیں سیاست دین کا حصہ ہے، سیاست دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو سیاست حکمت کے ساتھ ہو اور دائرہ شریعت میں ہو وہ دین کا حصہ ہے۔ یہ موجودہ سیاست نہیں، شرارت ہے، اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب ان میں لوگ فرق نہیں کر پاتے جس سیاست میں اور شرارت میں، بولتے کہ ہم تو سیاست سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ سیاست بڑی بری چیز ہے۔ نہیں، سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیاست خلفائے راشدین نے فرمائی، بری کہاں ہو سکتی ہے؟ ہاں جو موجودہ سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے، حقیقتاً وہ شرارت ہے۔ بالکل ایسے جیسے مرد کو برقع پہنا کے بولو بہن جی ادھر آ جائیے، تو برقع پہن کے بہن جی تو نہیں بن جائے گا نا، وہ رہے گا تو بھائی جی۔ تو یوں ہی معاملہ ہے کہ اس کو سیاست کا نام تو دے دیا گیا ہے لیکن یہ سیاست نہیں، تو نیری شرارت ہے۔ اس شرارت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے تو بہت بہتر ہے، سیاست منع نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی نظر تھی حالات پر، لہذا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا، صحابہ کرام کی سیاسی بصیرت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ کسی خلیفہ کو نافذ کیا جائے، اگر نفاذ نہیں ہوگا تو حالات بگڑ جائیں گے۔ اور اس کی بیسک بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارکہ کے آخری ایام میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، لیکن ایک شرط ہوگی۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ آدھی سلطنت میری ہوگی، آدھی آپ کی ہوگی، ایمان لے آؤں گا آپ پر، آدھی حکومت میری ہوگی، آدھی حکومت آپ کی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جا، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں کیسے آدھی سلطنت دے دی جائے یا آدھے لوگوں پہ اختیار دے دیا جائے۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام کی سیاسی بصیرت تو کام کر رہی تھی، اس نے اعلان نبوت کر دیا، اور اعلان نبوت کیا تو جو فتح مکہ کے موقع پر کچھ قبائل نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کے ایمان بھی کمزور تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے۔ تو اب یہ ہم پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور یہاں صحابہ کرام خلیفہ کے پیچھے، یہ خلیفہ بنے گا کوئی؟ نہ جنازے کی فکر ہے نہ کچھ، یہ خلیفہ پہلے بنے گا۔ اس کا مطلب ان کو لالچ تھی، یہ چاہتے تھے کہ دولت مل جائے، حکومت مل جائے۔ یہ بیوقوفوں والی بات۔ اگر ہمارے گھر کے حالات ایسے ہوں کہ دشمن چاروں طرف ہو، کاروبار والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور کاروبار لوگ جھپٹ لیں گے، چھین لیں گے، اور گھر کے جو بچے چھوٹے ان تک کا حق کھا جائیں گے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انتظام تو بالکل ہو لیکن اس کی پروٹیکشن بھی تو چاہیے نہیں چاہیے؟ تو جب ایک گھر کے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان فوری طور پہ لا عمل اختیار کرے گا اور اس کو معیوب اور معتوب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ حکمت کے تحت، تو صحابہ کرام نے فوراً
اس پر اتفاق کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے. وجہ اس کی ایک اور مزید یہ تھی کہ بالفرض اگر خلیفہ نہ بنایا جاتا، اب بتائیے لوگ کس کی اطاعت کریں گے؟ کچھ لوگ فیصلہ کرتے مسلمہ سے جھگڑا کرو، کچھ کہتے نہ جہاد کرو، کچھ کہتے کہ اب نظام اس طرح چلنا چاہیے، کچھ کہتے اس طرح چلنا چاہیے. اور فوری طور پہ اگر چیز کو کنٹرول نہ کیا جائے، معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو دوبارہ پہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. میں موجودہ دور کی مثالیں بھی بعض آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں دے نہیں رہا ہوں. اس سے آپ خود غور کر لیں کہ بعض اوقات چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر قابو میں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ وقت کی ضرورت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. 1-2 سال بعد آپ کا وصال ہوا، ہونے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بنایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلالی تھے. اچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، مسلمہ خلیفہ بنے، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان فرما دیا. جہاد ہوا، مسلمہ کذاب مارا گیا، فتنہ دب گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا کہ میں چاہتا ہوں یہ خلیفہ بنے. اور یہ ایک بڑی پیاری مثال ہے. آپ دیکھیے کہ یہ خلافت میں، نیابت میں، منصب کی سپردگی میں اقربہ پروری جب داخل ہوگی دین کا بیڑا غرق ہوگا. میں باہر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں دین کی بات کرتا ہوں کہ جب اقربہ پروری داخل ہو جائے گی، رشتہ داروں کو قریب کرو، رشتہ داروں کو منصب دو. چلے اگر وہ اہل ہے تو کوئی بات نہیں، بالکل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن نا اہل ہو تو یہ بہت سمجھدار ہے اور ایک منصب سنبھال سکتے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے جو منصب نہیں سنبھال سکتا، میں ان کو چھوڑ دوں، اس کو بٹھا دوں منصب پر، کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے. اس سے دین کو نقصان ہوگا کیونکہ نااہل کو بٹھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خاندان والے کو تو نہیں بٹھایا نا، اشارے واضح طور پہ کس کے لیے کیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جو آپ کے بھائی تو نہیں تھے، کوئی آپ کی اولاد تو نہیں تھی، رشتہ داری ایسی تو نہیں تھی جیسے خاندانی رشتہ دار ہوتی ہے. اگرچہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں ہے. پھر ابوبکر صدیق کے اپنے صاحبزادے، انہیں خلافت نہیں دی. خلافت کس کو دی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس پر کچھ نے آبجیکشن کیا کہ یہ تو بڑے جلال والے ہیں، ابھی نہیں چھوڑتے کسی کو، حاکم بن جائیں گے تو پھر تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا بھائی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اپنی ذات کی خاطر تو نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا، ان کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتا. وہ عمر آ رہا ہے، اتنی ہیبت. اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ شیطان کس طرح راستہ چھوڑتا ہے تو ایک اوپر کسی روڈ کے اوپر بورڈ لگا دو جس پر عمر فاروق کا بڑا بڑا نام لکھ دو، کبھی بھی اس کی نیچے سے شیطان نہیں گزرے گا، سائڈ میں بھاگ جائے گا، بنایا ہوا ہے، نیچے سے نہیں گزرے گا. یہ ابھی بھی برکات، آپ کے نام کتنی برکت ذاتی کتنی ہوگی بتاؤ. اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور زبردست حکومت فرمائی اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا. جلالی آدمی یقیناً تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو کیا جواب دیا جب یہ آبجیکشن ہوا، اعتراض ہوا؟ فرمایا کہ جب ذمہ داری آئے گی تو حلم و بردباری بھی آ جائے گی. اور واقعی ایسا ہوا، وہ بالکل نرم ہوگا اور 10 سال تک آپ نے حکومت فرمائی. آپ کے جب وصال ہونے لگا، آپ نے مقام شہادت پایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. یہاں بھی اپنا بیٹا نہیں، ورنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جو انتہائی متبع سنت، حتیٰ کہ اگر سرکار کسی درخت کے نیچے سے نکلے نا تو آپ نے زندگی میں کم از کم ایک بار اس درخت سے نکل کر ضرور دیکھا ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کروں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسٹ اپوزٹ تھے.
یہاں جلال ہے، روب ہے، وہاں حلم ہے، بردباری ہے، جمال ہے، ٹھنڈک ہے، نرمی ہی نرمی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ڈنڈا چلتا ہے تو ہم صحیح چلیں گے، اور ڈنڈا نہ چلے تو بس وہاں کام خراب کریں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، پان کی پی کے تھوکتے ہیں، ایک پیپتی یہاں پھینک دی، کچرا پھینک دیا اور سگنل توڑ دیے۔ لیکن یہی ایک شخص باہر کے ملک میں چلا جائے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں بالکل کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بالکل اسٹرکٹلی قانون پر عمل کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی تھی تو دین بڑا استحکام کے ساتھ مستحکم ہو کے چلا، لوگ بھی بہت اطاعت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا دور مبارک آیا تو نرمی آ گئی اور لوگوں میں تھوڑی سی جرأت پیدا ہوئی تو فتنے فسادات بہت زیادہ نمودار ہونے لگے۔ اور میں حضرت علی کی شہادت کی تمہید آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا معاملات ہوئے تھے۔ نتیجہ نکلا کہ جب فتنے بہت زیادہ ہوئے تو ان فتنوں کا رخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی ہو گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ گھر میں تھے تو کچھ لوگ آپ کے گھر میں کودے، بلوائیوں نے آپ کا گھر گھیرا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے صاحبزادگان امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ کوئی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ پائے، لیکن وہ بدبخت لوگ تھے، سامنے سے حملہ کیا، آپ دونوں شہزادوں نے روکا، کچھ پیچھے سے دیوار پھاند کے گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن آپ ابھی زخمی حالت میں تھے اور آپ سے گفتگو ہوئی آخری وقت میں اور پوچھا گیا کہ کون ہے قاتل، تو آپ نے اس کی نشاندہی نہیں فرمائی اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ لہذا نتیجہ نکلا کہ اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اب کس کو خلیفہ بنائے؟ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر اتفاق ہوا کہ ان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے، آپ خلیفہ بن گئے۔ اب آپ تھوڑا سا نامساعد حالات کا اگر جائزہ لیں، جب فتنے فساد بہت زیادہ نمودار ہو گئے اور اتنی ان لوگوں میں بعض بدبختوں میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ جس صحابی رسول کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار 2 صاحبزادیاں تشریف لائیں، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا، تو کس قدر بدبخت لوگ ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حاکم بنے تو یہ فتنے فساد بہت زیادہ نمودار ہوا۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے خون بہا کا مطالبہ کیا، قاتل پکڑے اور ان کو قتل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں جب قاتل کو جانتا ہی نہیں ہوں تو کیسے پکڑوں؟ ہاں ہم تحقیق کریں گے، ضرور تحقیق کریں گے، اور قاتل پکڑا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہ دونوں صاحب مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اگر فوری طور پر مطالبہ نہ کیا گیا اور فوری طور پہ قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اس کو مارو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، جب ایک کام آسان ہو جاتا ہے، جیسے ہنگامہ ہوا، توڑ پھوڑ آسان ہو گئی ہمارے یہاں، سگنل توڑ دو، سائن بورڈ توڑ دو، گاڑیوں کے شیشے توڑ دو اور بھاگ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں جہاں کہیں ہنگامہ ہوگا سب سے پہلے ڈنڈے اٹھا کر گاڑیوں پہ، رکشوں پہ جلا دی گاڑی، یہ کر دی، آسان ہے، بھاگ گئے۔ اگر پہلے ہی گروپ کو پکڑ کر اور اس کو بیچ روڈ پہ ڈنڈے لگائے جاتے اور لائیو دکھایا جاتا، ڈنڈا پڑ رہا، چیخ رہے ہیں اب نہیں کریں گے، خدا کے واسطے چھوڑ دو، تو پھر کسی اور کی ضرورت ہوتی کبھی کرنے کی؟ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذرا پیش نظر رہے۔ تو پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دونوں گئے اور وہاں سے ایک فوج تیار ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آئی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی اور اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، تو جنگ جمل۔ بہرحال یہ جنگ
ہوئی، کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر تھی، لیکن الحمدللہ یہ ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خروج فرمایا، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی قاتل پکڑے جائیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے، اتنا ٹائم کیوں ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی عذر تھا کہ ابھی کیسے ہم پکڑے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تحقیق ہے، آہستہ آہستہ شواہد ملیں گے، ثبوت ملیں گے تو ہوگا۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار کی اور یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ اس کو جنگ صفین بھی کہتے ہیں، جنگ صفین بھی کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا صفین مقام تھا، وہاں پر ہوئی تو جنگ صفین، یا صف، ایک صف ادھر تھی اور ایک صف ادھر تھی، تو صفین دو صفے، اسی صفین کہتے تھے۔ آمنے سامنے آئے، لیکن اس میں کوئی قتل و غارت الحمدللہ نہیں ہوئی، اور طے یہ پایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم ثالث مقرر کیا جائے اور وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ ایک طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دوسری طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے سال جو ہے پھر کوئی فیصلہ کر لیں گے، ابھی دونوں فریق واپس چلے جائیں۔ چلے گئے، اگلے سال یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جائے گا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوں گے، تو وہ امیر المومنین بن گئے۔ جب یہ جنگ صفین ہوئی تو جب یہ پلٹے ہیں واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے کچھ ایسے 7 لوگ تھے جو فتنہ پرور تھے، اور وہ مسلسل اکساتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے اور لوگ لڑیں، آپس میں کٹیں مریں اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکمت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس جنگ کو ختم فرمایا اور واپس آئے، یہ لوگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ خوارج اس کی جمع ہے، خارجی ٹولہ تھا، یہ نکل گیا، سائیڈ میں ہو گئے، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت جمع کرنا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا، آپ نے حملہ کیا اور ان کو بہت سو کو مارا، قلعہ کما کیا، لیکن کچھ ان میں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے 3 آدمی جو تھے، جن میں ایک عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا، یہ ایک جگہ جمع ہوئے اور ان تینوں نے عہد کیا کہ ہم تینوں ایک ایک شخص کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو معاذ اللہ شہید کروں گا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں شہید کروں گا۔ تو ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ ان خارجیوں کا بغض ہے، اس بغض کی بنا پر کہ کیوں جنگ نہیں کی گئی، یہ علیحدہ ہوئے، اور پھر ان کے خلاف جب حضرت علی نے خروج کیا اور ان کو قتل کیا گیا تو یہ بغض بیٹھ گیا دل میں، تو یہ انتقام انہوں نے لینے کے لیے حضرت علی پہ حملہ کیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قطام نامی ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور عبد الرحمن بن ملجم اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ عورت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی بغض رکھتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرا مہر یہ ہے کہ تو حضرت علی کو شہید کر دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بدبختی کا عالم دیکھیں آپ، تو عبد الرحمن نے وعدہ کیا کہ میں رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو امیر المومنین ہوگا جماعت کا حق اسی کا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جماعت کرواتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو 15 رمضان 15واں روزہ تھا، فجر کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہو آرام تھے، تو مؤذن نے آ کر کہا الصلاۃ الصلاۃ، یہ جماعت کھڑے ہونے والی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر سے باہر نکلے
عبد الرحمن بن ملجم راستے میں تلوار لیے ایک جگہ چھپ گیا تھا. ابھی آج کل کا دور تو نہیں ہے، خیر ہمارے کراچی میں تو وہی دور چل رہا ہے کہ گلیوں سے گزرے تو اندھیرے، لیکن بہرحال بعض جگہ لائٹیں بھی ہوتی ہیں، نظر آ جاتا ہے کون کھڑا ہے کون نہیں، حرکات سکنات. لیکن وہاں کا تصور کریں پرانے زمانے کا، جب لوگ لالٹینوں میں لے کر نکلتے تھے وہ فجر پڑھنے کے لیے. آج بھی ہر گاؤں میں بجلی آ گئی لیکن ہر جگہ نہیں آئی، جہاں نہیں ہے وہاں پر لالٹینوں سے کام چلایا جاتا، اندھیرا نظر آ نہیں رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، چونکہ امیر المومنین تھے، کہ جہاں سے گزرتے جاتے تھے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے جاتے تھے. اب جب وہ قریب پہنچے، وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہوئے تو اس نے تلوار کا وار مارا اور وہ تلوار آپ کی کنپٹی تک اتر گئی. اتنا زبردست کاری وار تھا. آپ زمین پہ تشریف لے آئے، منہ سے آہ نکلی تو صاحبزادگان بھی قریب تھے، انہیں پتہ چلا، پکڑ لیا اس کو، عبد الرحمن بن ملجم کو، اور ایک روایت کے مطابق اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اور بدبخت تھا ہی اسی قابل کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. 2 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں رہے کہ زخم بڑا قاری تھا، بند نہیں ہو رہا تھا. دماغ کا زخم ویسے، اور آج کل کا دور تو ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں کہ چلو ٹانکے لگ گئے فوری طور پر کوئی ٹریٹمنٹ ہو گئی. وہاں تو وہ پرانے دیسی ٹوٹکے تھے. لہذا پھر 2 دن تک اسی حالت میں رہنے کے بعد 17ویں روزے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ ہو گیا، آپ شہید ہو گئے. حضرت امام حسن حسین نے آپ کو غسل بھی دیا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا. مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے ناواقف نہیں تھے، کیونکہ آپ بہقی اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، 2 انسان بڑے بدبخت ہیں، بہت بڑے بدبخت. عرض یا رسول اللہ وہ کون کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص جو تجھ پر تلوار کا ایسا وار کرے گا کہ تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی. تو حضرت علی کو ناواقف تو نہیں تھے، پہلے ہی جانتے تھے. پھر اس رات جس صبح آپ کو شہید کیا گیا ہے، آپ نے خواب دیکھا. آپ سو رہے تھے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں امت کے احوال رکھے. یا رسول اللہ، میرے خلاف اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، لوگ آج نہ بڑے کی تمیز رکھ رہے ہیں نہ چھوٹے میں شفقت کر رہے ہیں، یہ معاملات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے خلاف دعا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایسے لوگوں سے ملا دے جو ان موجودہ لوگوں سے بہتر ہو، اور میرے بعد کوئی ایسے شخص کو ان پر مسلط فرما دے جو ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے، جو مجھ سے جیسے میں نرمی کر رہا ہوں ایسا نہ ہو. اور یہی ہوا، صبح آپ کا جاگے بچوں کو خواب بتایا کہ آج سرکار ایسا ایسا ہوا ہے، اور سرکار نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ علی ان قریب ایسا ہی ہوگا. اور وہی ہوا، صبح آپ شہید ہوئے تو آپ کی دعا پوری ہوئی. تو جو دنیا کے لوگ ہیں گزر جانے والے، ان سے یقیناً بہتر ہے، ان میں انبیاء علیہ السلام ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے اچھے لوگوں سے ملا دیا، اور آپ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے، اور آپ نے پھر چن چن کے ان لوگوں کو مارا جو اس قسم کی سازشوں میں شریک تھے، ان کو سخت سزائیں دی. تو پھر آپ کی دعا یہ پوری ہوئی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ اصل میں خوارج جو تھے، خارجی لوگ، ان کے بغض کا نتیجہ تھی، اور وہ بڑے پرفتن حالات. بعض اوقات ہمارے نوجوان صحابہ کرام علیہم رضوان یا تابعین کے فضائل اور اس وقت کے حالات کو سن کر ایک ذہن میں تصور قائم کر لیتے ہیں کہ بہت ہی پاکیزہ دور ہوگا، مبارک باتیں ہوں گی، اور کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور کوئی سازش نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. اور واقعی ایسا تھا بھی. جو صحابہ کرام ہیں، جو واقعی اچھے تابعین ہیں، ان میں تو یہی پاکیزگی تھی.
لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے داخل ہو گئے تھے کہ جو حقیقتاً شروع سے اسلام میں داخل نہیں تھے، وہ بعد میں اسلام میں آئے ہیں، اور ان لوگوں نے سازش ہی یہ کی تھی کہ جو مسلمان پہلے سے اسلام میں داخل ہو گئے ان میں رخ نہ ڈالا جائے، اس کو توڑا جائے۔ لہذا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے فتنہ پھیلایا۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ آپ صحابہ کرام سے بدظن نہیں ہوں گے، بدگمان نہیں ہوں گے، تابعین سے نہیں ہوں گے، تابعین سے نہیں ہوں گے، وہ اچھے لوگ تھے، یہ ان میں تھے ہی نہیں، یہ تو خوارجی تھے نا، خارجی لوگ تھے، خوارج تھے۔ تو لہذا یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر وضاحت نہ کی جائے تو میں تو خیر یہ واقعہ بھی میں نے بڑے ہی بہت احتیاط سے بیان کیا، آپ نے کہیں سنا، نیٹ سے سن لیا اور آپ معاذ اللہ صحابہ کرام سے بدظن ہو گئے کہ یار یہ کیسے تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کیونکہ سارا پس منظر تو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ تو پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی ناقص معلومات کی وجہ سے اکابرین کے متعلق بدگمانی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ بدگمانی تباہ کرنے والی ہے، ایمان ضائع کر دینے والی ہے۔ اس لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً صحبت یافتہ تھے، اور ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی حکومت اور اس کے مال و متاع کی اتنی حیثیت میں نہیں تھی جتنی پاؤں میں جوتی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو میڈیا میں بیٹھے ہوئے دانشور کہلانے والے جاہل ایسے نظر آئیں گے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کو کہیں گے ان کی سیاست کی جنگیں تھیں آپس میں، اس لیے لڑے کہ حکومت مل جائے، دولتیں مل جائیں۔ اس لیے میں اس بات کو آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جاہل لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے گا۔ وہ نفوس قدسیات دنیا کی طرف مائل ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا سے پرہیز کرنے والے لوگ تھے، کنارہ کشی اختیار کرنے والے لوگ تھے، زاہد زمانہ تھے، وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ کیا دنیا کے لیے لڑیں گے اور کیا دنیا کے لیے لالچ کریں گے۔ لیکن ایک ایسے لوگ موجود ہیں اس دور میں بھی جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا کردار مسخ کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے سیاسی جنگیں کی ہیں، وہ تو سیاست کے لیے آپس میں لڑے ہیں، حکومت کے لیے لڑے ہیں۔ نہیں، حکومت کے لیے نہیں، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ دیکھیں وہ بڑے صاحب علم لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بڑی سائر علم شخصیات ہیں، بڑا علم تھا ان لوگوں کے پاس، خصوصاً چاروں خلفاء مجتہدین ہیں، اور مجتہد جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ پہلے قرآن دیکھتا ہے، پھر حدیث دیکھتا ہے، پھر وہ صحابہ کرام کے اعمال و افعال و اقوال کو دیکھتا ہے، پھر دل میں خوف خدا کو حاضر کرتا ہے، پھر اپنی موت کو یاد کرتا ہے، قبر کے احوال کو یاد کرتا ہے، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے، پھر زبان سے قول نکالتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا وہ کر دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے متعلق کوئی دل میں برا خیال نہ آنے پائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور ایسا آپ کو تلوار ماری جائے گی کہ آپ کی داڑھی مبارکہ خون سے رنگ جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا صلی اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نجات دے دے، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا کہ اتنی تلوار لگے کہ داڑھی خون سے تر ہو جائے، نہیں یا صلی اللہ دعا کرے میں بستر پہ فوت ہو جاؤں، نہیں، اس لیے کہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے، وحی الہی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز وحی فرمائی وہ حقیقتاً اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سننے کے بعد یہ عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ اپنا فیصلہ بدل لے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے سیکھیے اور سمجھیے
اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی بیان کر دیا تھا. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نواسے کو بچا لینا، یا یہ صاحبان دعا کرے کہ یہ ہمارے بیٹے کو بچا لینا. نہیں، اللہ کی رضا پر راضی. یہ درجہ کمال ہے اشرف المخلوقات کا کہ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، اور جو سب سے زیادہ شرف اور بزرگی حاصل کرنے والا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزوں کے ارادے فرمانے تھے وہ ازل سے فرما دیے. آپ کو کتنا ملنا ہے، آپ کو کتنا ملنا ہے، آپ کو کتنا ملنا ہے، سب ازل میں فیصلہ کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے. اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. فیصلہ ہو چکا. اسی طرح کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کب بیمار ہوگا، کب صحت مند ہوگا، کس سے شادی ہوگی، کب ہوگی، کتنے عرصے تک رہے گی، کتنے عرصے تک نہیں رہے گی، کتنے بچے ہوں گے، ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے تو لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، سب کچھ اللہ نے فیصلہ فرما دیا. ہاں، یہ جو ہے نیکی بدی، اسلام کفر، اچھائی برائی، ہدایت گمراہی، یہ اللہ نے لکھ ضرور دی ہے. ہم سب کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، ہم میں سے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ لکھ کر مسلط کر دیا گیا کہ ان کے لیے جنتی لکھ دیا، بھئی یہ جنت میں جائیں گے، بس فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے جہنمی لکھ دیا تو یہ ابدشن کر سکتا ہے، یا رب کریم میرا کیا قصور ہے، بھئی مجھے تو نے جہنم میں لکھ دیا تو میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، جنت لکھتا میں جنت میں جاتا. تو مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے لکھ کر مسلط کر دیا، بلکہ ہوا یہ ہے، اس کو سمجھیے، پھر میں رضا کی طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ شہادت سے ہم کچھ سیکھیں. خالی بیان شہادت سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ شہادت کے ثمرات پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے فیصلے فرمائے، دو طرح کی چیزیں کہنے کے لوح محفوظ میں لکھوا دی، یوں کہنے. ایک تو یہ جو میں نے بتایا، کفر، اسلام، ہدایت گمراہی، نیکی بدی، اس کے علاوہ معاملات، اس میں آپ کو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، ہم مجبور محض ہیں. جتنا اللہ نے ہمیں دینا ہے وہی ملے گا. جس سے شادی لکھ دی ہے اسی سے ہوگی. جتنے بچے لکھے ہیں اتنے بچے پیدا ہوں گے، جتنی لڑکیاں لکھی ہیں اتنی پیدا ہوں گی. کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا، اور کسی کا باپ اور مزید دے نہیں سکتا، اتنا ہی ہوگا. مجبور محض. اب اس میں ہم عمل کی کیوں کریں جب اللہ نے لکھ ہی دیا ہے تو ملے گا. بالکل صحیح بات ہے، یہ صحابہ کرام نے بھی سوال کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے جاؤ، عمل کو نہ روکو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ چیز حاصل کرنا اللہ تمہارے عمل کے ذریعے آسان فرما دے گا. عمل کو نہ چھوڑو، عمل کرتے جاؤ. اب دوسری سائڈ پر آئیے، نیکی بدی، ہدایت گمراہی، کفر اسلام، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. بخاری کی صحیح روایت ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ کے ایک حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت فرماتا ہے، یا رب کریم کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ یہ جنتی ہے، وہ لکھ دیتا ہے جنتی. یہ اللہ فرماتا ہے لکھ یہ جہنمی ہے، لکھ دیتا ہے جہنمی ہے. جو جنتی ہے جنت میں جائے گا، جو جہنمی ہے جہنم میں جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنتی جہنم میں چلا جائے اور جہنمی جنت میں چلا جائے. اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پھر تو اب جو لکھ دیا تو ہم تو مجبور ہو گئے، ہمارا کیا قصور ہوگا پھر؟ اب اس کو سمجھ لیں بس آخری بات کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی کمال ہے کہ ابھی آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس بات کو جان لیا کہ ہم میں سے کون کیا کیا کرے گا. ابھی پیدا نہیں ہوئے، جان لی. چنانچہ علم سے جانا. ایک شخص چوری کر رہا تھا، پیدا ہونے کے بعد وہ بڑا ہو کے چوری کرے گا، یہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے، اپنے علم سے جان لیا.
لکھوا دیا لکھو یہ فلاں وقت چوری کرے گا. ایک شخص نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کیا اور وہ کفر پہ مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور فرمایا لکھو یہ کفر اختیار کرے گا اور کفر پہ مرے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو آپ غور کر لیں، پہلے جانا ہے پھر لکھا ہے. ایسا نہیں کہ لکھا اور مسلط کر دیا. فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس کو یوں سمجھ لیں. میں اکثر ایسے سمجھاتا ہوں کہ ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں، مطلب اس میں ایک شخص چل رہا ہے. آپ نے لکھا یہ شخص اس فلم کے شروع میں چلے گا، پھر وہ گڈھے میں گر گیا. آپ نے لکھا اس کے بعد یہ گڑھے میں گر جائے گا. پھر وہ باہر نکلا، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی. آپ نے لکھا یہ گڈھے میں گرے گا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. پھر وہ آگے چلا تو کسی نے اس کے ماتھے میں گولی ماری اور بھاگ گیا. آپ نے لکھا اس کے دماغ پر گولی ماری جائے گی اور یہ مر جائے گا. لکھ لیا. اب ایک دوست آگے بیٹھا، آپ نے کہا مووی چلائی شروع سے اور یہ لکھا ہوا اس کے سامنے رکھ دیا، آگے اس کو دیکھتا جا اور یہ دیکھ. آپ نے دیکھا اس پہ لکھا تھا وہ چلے گا، دیکھا تو چل رہا ہے، ٹھیک ہے. گئی لکھا تھا گڈھے میں گرے گا، اس نے کہا گڈھے میں گر گیا. گڈھے میں گر کے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، دیکھا تو ٹانگ ٹوٹ گئی. تو دوست نے کہا یار یہ تم نے کیا لکھ دیا یار، دیکھو بیچارے کہ تم نہ لکھتے تو ٹانگ کہاں ٹوٹتی. آبجیکشن صحیح ہے؟ نہیں. لکھنے کی وجہ سے تو گڈھے میں نہیں گرا نا، پہلے دیکھا کہ وہ گر رہا ہے تو لکھا، تو لکھنے کی وجہ سے تو نہیں گر رہا. بس یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس سے پہلے کے پیدا فرمائے، اپنے علم سے پوری زندگی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل، جیسے کہ ویڈیو ہو نا سامنے، ایسا اللہ نے پوری زندگی کو ملاحظہ فرمایا. جو شخص اپنی مرضی سے جو اختیار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پر لکھوا دیا. ایسا نہیں ہوا کہ بغیر ملاحظہ کے لکھا اور مسلط کر دیا. لہذا چور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار دیکھو اگر اللہ نے میری قسمت میں چوری نہ لکھی ہوتی تو میں کرتا کیوں. بھائی پپو، اللہ تعالیٰ نے پہلے تجھے ملاحظہ کیا کہ تم چوری کر رہے ہو، تو تمہارے چوری والے فعل کو گویا کہ اپنے علم سے جانا اور لکھا کہ تم فلاں وقت چوری کرو گے. اگر اس ٹائم آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ لکھتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو. تو آپ یہ یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے صابر کیوں تھے، اللہ کی رضا پر راضی کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا تھا. انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے جذباتیت کے تابع نہیں ہوتے، طبعی تقاضے کے تابع نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جذباتیت اور طبعی تقاضوں سے پاک و صاف ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے میرے لیے اس طریقے سے شہادت لکھی ہے، دنیا سے رخصتوں نے لکھا ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. تو یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیازیں کھا لینا، یہ بہت اچھی چیز ہے اور آسان بھی ہے، لیکن آپ کی سیرت پہ چلنا یہ ہے کمال، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس لیے آج کے اس اجتماع کی برکت سے جو ان حضرات نے آپ کے لیے منعقد کیا، آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے فیصلہ کیجئے اور یہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شہادت قبول کر لی، زبان پر اعتراض اور شکوہ نہ لے کر آئے. یہ نہیں عرض کی کبھی بھی خلوت میں اللہ اگر تمہیں موت ہی دینی تھی تیرے دستے قدرت میں تھا تبھی موت دے دیتا، اتنی کاری ضرب لگے گی، پھر خون داڑھی سے تر ہوگی، اتنی اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اے اللہ تو مجھے اس طریقے سے شہید فرما رہا ہے. نہیں، ٹھیک ہے ہمارا رب جیسا راضی ہو، بس ہم تو اس کی رضا پر راضی ہیں. اس لیے آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ شیطان کان میں ہمارے کہے گا دیکھ تیرا قد چھوٹا بنایا، تیری شکل صورت اچھی نہیں بنائی، تجھے تھوڑا سا سیاہ رنگ کیوں دے دیا، تیرے گھر میں تنگ دستی کیوں ہے، تجھے پریشان حال کیوں رکھا، تجھے بیماری کا مجموعہ کیوں بنا دیا، سارے تیرا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا تجھے مذاق کا نشانہ کیوں بنا دیا. تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتے ہیں. نہیں، جیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جیسا رکھ رہا ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے.
اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جنت اس کی گواہ ہے کہ جنت میں ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی. اور جنت میں ہر شخص خوبصورت ہوگا, ہر شخص پیارا ہوگا. سب کے قد آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے, 60 فٹ کے قد, 60 گز, ایک گز کے اندر 1.5 فٹ ہوتا ہے, شرعی گز کے اندر 1.5 فٹ ہوتا ہے. حساب کر لیں کتنے لمبے لمبے قد ہوں گے. اور جنت میں اتنے لمبے قد نہ ہو تو جنت کا راستہ طے کرنا مشکل ہو جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے کہ گھوڑ سوار اس کے سائے میں تیز گھوڑا دوڑائے تو 100 برس تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو لمبا قد دیا, لمبے لمبے قد اٹھا کے, اور وہ جا رہے, اور سب کی عمریں 30 سے 33 سال. راوی کو شک ہے 30 یا 33 سال. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, سب کو خوبصورت بنا دے, سب کو 30 سال کی عمر دے دے, سب کو اتنی نعمت عطا فرمائے جو دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دنیا میں قادر نہیں ہے, صرف آخرت میں قادر ہوگا. وہ دنیا میں بھی قدرت رکھتا ہے, لیکن یہی تو امتحان ہے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کم دے کر بھی آزماتا ہے. لہذا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے, تو اس کو بدلنے کی دعا نہیں کی بلکہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. جن احکام میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے, نیکی, بدی, ہدایت, گمراہی, کفر, اسلام, اس میں ہمیں بالکل عقل بھی دی ہے, تعلیمات ہے, نیک لوگ ہمارے درمیان صاحب علم لوگ موجود ہیں. ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور اچھے اعمال اختیار کریں. اور جن میں ہم مجبور محض ہیں اس میں عمل تو کریں, لیکن اس کے نتیجے کے سلسلے میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا ارادہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. میں کاروبار شروع کرتا ہوں, یہ چلے گا نہیں چلے گا مجھے تو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. اللہ نے فیصلہ فرما بھی دیا ہے. ہو سکتا ہے میں نے کاروبار شروع کیا اور اللہ کا فیصلہ کیا ہو 1 مہینے بعد تباہ ہو جائے گا, لیکن مجھے تو نہیں پتا نا. میں پوری محنت صرف کروں گا, جب 1 مہینے بعد لاس ہو جائے گا, کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے گا, مجھے کرنا کیا چاہیے. تو یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ یاد رکھیں کہ ارادہ اللہ کا ازلی ہے, اس نے سب ارادے ازل سے ہی کر لیے, کیونکہ ارادہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے, اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے, لیکن اس ارادے پر آپ کو مجھے اطلاع ہوتی ہے کام ہو جانے کے بعد. کاروبار تباہ ہو گیا تو اب اس کاروبار کے سلسلے میں ارادہ الہی مجھ پر ظاہر ہو گیا. اچھا, اللہ کا تو ارادہ یہ تھا کہ تباہ ہو جائے, سمجھ نہیں آیا. لیکن جب میں نے شروع کیا تھا مجھے پتا تھا پہلے نہیں, مجھے ارادہ الہی کا نہیں پتا تھا. اب دیکھیں ارادہ الہی کا نہ پتا ہو تو آدمی تھوڑا جذبے سے محنت کر لیتا ہے, پھر بھی نتیجہ خلاف نکلتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے نا تھوڑی سی, ارے یار اتنی محنت کی, نقصان ہو گیا. لیکن آپ نے کہ مسئلہ تقدیر سمجھا, آپ کم از کم یہ کہیں گے اچھا اللہ کا ارادہ یہ تھا, چلو آپ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. ہم میں اکابرین میں یہی فرق ہے, ہمیں نہیں پتا, ہم کر رہے ہیں, نتیجے خلاف نکلے تب بھی مایوس, اور انہیں پہلے سے ہی ارادہ الہی پتا چل جائے اور وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے. پہلے سے پتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کر رہے کام, بس اللہ کی رضا پر راضی ہو. جب ایسا معاملہ ہوا تب بھی وہ زبان پہ شکوہ شکایت نہیں. تو آج کے درس سے تو آپ یہ بات سمجھیے. دوسری چیز کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذمہ داری آپ کو عطا فرمائے, بس یہ آخری بات ہم بیان ختم کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی ذمہ داری عطا فرمائے, چاہے گھر کے سرپرست کے طور پر, آپ مسجد کی کوئی کمیٹی میں آ گئے ہیں, آپ امام ہیں, آپ کسی آفس فیکٹری میں کو جوائن کرتے ہیں, ادھر آپ کو عہدہ مل جاتا ہے, یا کچھ لوگ آپ استاد ہیں, کچھ آپ کے شاگرد ہیں, تو پھر یاد رکھیے کہ یہ ذمہ داری بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق پوری کرنی ہوگی. جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جیسے شرعی تقاضا ہے ویسا پوری کریں. اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں قابل گرفت قرار پائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے منصب خلافت حاصل کیا تو خلافت کے تمام امور کا علم پہلے سے آپ کو حاصل تھا, لہذا نتیجہ یہ نکلا
کہ آپ نے شہادت قبول کر لی لیکن شرعی تقاضے سے انحراف نہیں فرمایا. شرعی تقاضا پورا ہوگا, راضی رہتے ہو ٹھیک, نہیں راضی رہتے بھائی تمہاری مرضی, ہم تو اللہ کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا چاہے شہادت ہو جائے. ورنہ آپ بھی چاہتے تو خارجیوں کو بھی راضی رکھ سکتے تھے, سب کو راضی رکھ لیتے, رشوتیں دیتے, کسی کو کھلاتے کسی کو پلاتے, زبانیں بند کر دیتے پیسے دے دے کر, لیکن نہیں, انہوں نے پہلے منصب خلافت کا علم حاصل کر لیا تھا, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عہدہ پہلے لیتے ہیں, علم بعد میں سیکھتے ہیں, وہ بھی جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے تو, ورنہ علم سیکھنے کی ایک ذمہ داری جو ہم پر اللہ نے عائد کی ہے ہم اس سے ناآشنا ہے. دیکھیے آپ عوام ہیں, وضو کا علم سیکھنا فرض, نماز کا علم سیکھنا فرض, نجاستوں کا علم سیکھنا فرض. علم سیکھنا فرض کہا نے کہا, یہ نہیں ہے کہ نماز شروع کر دو جب پرابلم سامنے آئے تو آگے پوچھ لینا, علم حاصل کر لینا, نہیں, عمل سے پہلے علم سیکھنا فرض ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ منصب حاصل کرنا بہت آسان ہے, اس منصب کو شرعی تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا یہ انتہائی مشکل ہے. اس لیے آپ اگر والد ہیں, آپ گھر کے سرپرست ہیں, آپ کو پہلے علم سیکھنا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, گھر کے اندر ماحول کیسے بنانا ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا بیوی کا حق ہے کیا شوہر کا حق ہے. خصوصاً جو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں کہ جی میری بھی شادی ہوگی, اسی طرح ٹینٹ لگیں گے, کھانا کھلایا جائے گا. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے, اماں پوچھتی بیٹا کیسی دلہن چاہیے, جی میں گوری سی ہو اماں, بڑی بڑی آنکھیں ہو, کالے بال ہو, پڑھی لکھی ہو, قد میرے یہاں تک پہنچ جائے کم از کم, بس چل جائے گی ایسی. اور امی بھی چاند کا ٹکڑا تلاش کرنے کے لیے محلے میں نکل جائے, چاہے بیٹا کیسے ہی ہو, وہ چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی ہے. یہ سب کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سوچنا چاہیے کہ کل میں شوہر بنوں گا, وہ میری بیوی ہوگی, بیوی کا کیا حق ہے کیا فرائض ہے, اور بحثیت شوہر میرا کیا حق ہے اور میرے کیا فرائض ہے. پھر بچے بھی ہوں گے, ان کی تربیت کا کیا معاملہ ہے, ان کے کیا کیا حقوق ہے, نان نفقے کا مسئلہ, زبان سے وہ طلاق کا لفظ نکل گیا, طلاق ہو گئی پتہ بھی نہ چلا, تو کون سا ایسا فعل ہے کہ بیوی کے ساتھ کرے تو نکاح ٹوٹ جائے, کون سا ایسا فعل ہے کہ نکاح نہ ٹوٹے. کتنے لوگ بیچارے ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ ہو گیا, مثلا بیوی کو غلطی سے بہن کہہ دیا, جیسے ہوتا ہے نا کزنس کے نکاح ہو جاتے ہیں, تو کزن تھا خالد بھائی کہتی تھی وہ پہلے, اب نکاح ہو گیا, ایک دن کہہ دیا خالد بھائی نے کہا جی تیرے میرے تو نکاح ٹوٹ گیا, تو نے بھائی کہہ دیا, چلے جی کمرے لیدا ہو گئے. اب وہ مفتی کی تلاش شروع ہوئی, جی کو مفتی صاحب مل جائے, 3 دن تک لیدا پڑے ہوئے ہیں. 3 دن بعد پتہ چلا کہ جی جان بوجھ کر کہتے تب بھی زیادہ زیادہ مکروہ تھا, نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور غلطی سے نکل گیا تو قرار بھی نہیں ہے, تو کہا اللہ تیرا شکر ہے. تو بھائی پہلے آپ علم سیکھ لیتے, زہار کے وسائل سیکھتے, سارا مسئلہ ختم ہو جاتا. تو ہم ینگ جنریشن سے عرض کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں درس دے رہی ہے کہ پہلے علم سیکھو, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو, چاہے تمہیں مقام شہادت تک کی کوئی نہ پہنچنا پڑ جائے, علم سیکھ کر اس منصب کو صحیح طریقے سے ادا کرو, اس کے شرعی تقاضے پورے کرو. اس لیے جو جس بھی منصب پر ہے پہلے علم, اس کے بعد. اب بس آخری ایک ضمنی بات عرض کرتا ہوں, اور یہ کوئی خدا نخواستہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, اور میں بہرحال ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں. یہ جو چندہ آتا ہے مسجد کے اندر تعمیر کے نام پر, اسے صرف تعمیر کے نام پہ لگا سکتے ہیں. اکثر ہماری کمیٹیاں, میں آپ کی کمیٹی کو نہیں جانتا ہوں کہ ان میں کتنے صاحب علم لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں, مجھے میرا حسن ظن ہے کہ ماشاءاللہ صاحب علم اچھے لوگ ہیں, میرا حسن ظن. میں چونکہ بہت زیادہ تبلیغ کے معاملات میں رہا ہوں, میں نے اکثر جو واچ کیا ہے وہ یہی ہے کہ منصب پہلے لے لیتے ہیں, کمیٹی میں آ گئے, کیا کرنا ہے اور شرعی تقاضے سے کیسے کرنا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا جب شرعی تعلیم پیچھے رہنمائی کے لیے موجود نہیں تو کون گائیڈ لائن دے گا؟ ذہن, نفس اور شیطان. تو تعمیر کے نام پر چندہ لے کر اگر اس کو صرف ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جائے جائز نہیں ہے, تاوان ٹوٹل متولی پر رہے گا. مثال کے طور پہ چندہ لیا تعمیر کے لیے, اور اس سے پھر وہ ٹائلیں لگوا دی, بہت خوبصورت ستارے, سلمہ ستارے لگا دیے, فانوس لے کے کھڑا کر دیا, جائز نہیں ہے, کیونکہ فانوس تعمیر میں شامل ہی نہیں ہے. چندہ جس کام کے لیے لیا جائے گا شرعی لحاظ سے اس کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے بس, اور اسی کام میں یوز کرنا پڑتا ہے. بچ جائے تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے کہ کیا کرنا ہے.
لیکن اس کے ساتھ مختص ہے. تو جو چیزیں تعمیر کی تعریف میں نہیں آئیں گی، تعمیر والا چندہ اس میں نہیں لگے گا. ہاں جو مطلقاً لیا جائے وہ ہر جگہ لگ جائے گا. تو اس لیے یہ بھی بڑی سوچنے سمجھنے والی بات ہے. جو ہمارا وہ خزانچی ہوتا ہے اس بیچارے کو خزانے کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا، اس پیسے کو یوز کیسے کرنا ہے اور کس مقام پہ کرنا ہے، اور متولی پہ تاوان پر تاوان پڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جواب کا دے کب ہوں گے؟ میدان محشر میں، کیونکہ دنیا میں تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا مقصود ہے. میں نے پہلے وضاحت کر دی، یہ نہیں کہ آپ اس مسجد کے متولی صاحب سے کہیں جی سر الحمدللہ حسن ظن میرے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، شاگرد ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور ویسے بھی صاحب علم لوگ ہیں آپ کے یہاں، الحمدللہ میرا حسن ظن یہی ہے. میں ایک جنرلی آپ کو بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اس پوائنٹ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں علم بعد میں ہوتا ہے، عمل پہلے ہوتا ہے، منصب پہلے ہوتا ہے. غلط ہے. علم پہلے ہے، منصب بعد میں ہے. علم سیکھ کر سب معاملہ کیا جائے تو انشاءاللہ پہ وارے نہیں آ رہے ہیں. مختصر اس محفل کے اندر اگر یہ 2 پیغام آپ میرے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، 2 نصیحتیں اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے. ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بھی اور تمام حضرات کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. 2 چیزیں: نمبر 1 اللہ کی رضا پر راضی رہیں، نمبر 2 جو کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا علم حاصل کریں پھر وہ کام کریں. انشاءاللہ آپ آخرت میں ان 2 امور کی بنا پر بہت بڑے بڑے انعامات پائیں گے. یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہمیں ان 2 چیزوں کا خصوصی طور پہ درس دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 17 شعبان اگر تاریخ شہادت ہے تو آج 21ویں شب کیوں منسوب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے؟ تو یہ تاریخ میں اختلافات ہیں. 21 شب، بعض نے کہا ہے 17 رمضان کو حملہ ہوا تھا، 21 کو شہید ہوئے تھے. بعض نے کہا 15 کو ہوئے تھے، 17 کو آپ کی شہادت ہوئی تھی. تاریخ میں اختلاف ہے. تو یہ 21 کی تاریخ بھی منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بڑا اختلاف ہے. جمہور کا قول 9 کا ہے، آپ کو پتا ہے 9 کا قول، 9 ربیع الاول. لیکن جو دلائل سے ثابت کیا ہے ہمارے اکابرین نے وہ 12 ہے. ہم 12 کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اس طرح تاریخ وفات میں بھی آپ کو بڑا اختلاف ہے. بعض نے 12 لکھی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات. تو یہ تاریخوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 21 کو بھی لکھا ہے کہ 21 کو شہادت ہے، اور یہ زیادہ معروف ہے، بلکہ یہ زیادہ معروف ہے. تو اس لیے بھی 21ویں شب کو اس طرح کے پروگرامس رکھے جاتے ہیں. تو یہ تاریخ میں عموماً اختلافات رہتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کس تاریخ کو، یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے. وہ شہادت ہمیں کیا درس دے رہی، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو یہ پرچی لکھنے والا کاش یہ جو 2 باتیں میں نے عرض کی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی اور علم والی، اس پر غور کر لے. پھر شہادت چاہے 21 کو چاہے 17 کو، اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. ورنہ 17 کو نہیں 21 کو 17 کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں اصل میں اس پوائنٹ پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بہت شکر گزار ہوں. حضرت کا خصوصی طور پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، بچوں کا بھی اور دیگر میرے جو بزرگ حضرات حوصلہ افزائی کے لیے جلوہ افروز رہے، اور آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. میں بہت شکر گزار ہوں. آپ بھی سب مل کر ان کے ساتھ تعاون کریں. اپنے یہاں پر جو علمی کام بھی آگے آغاز ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں یہاں پر کمیٹی بھی اور دیگر حضرات بھی. آپ نے خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا آپ خود آگے آئیں، علم سیکھیں. یہ آپ کو علم سکھائیں گے انشاءاللہ. آپ علم سیکھنے کے لیے آگے. جی میں سیکھنا چاہتا ہوں، میری مصروفیات یہ ہے، میری فراغت یہ ہے، کیا میں اس مصروفیات کے باوجود علم سیکھ سکتا ہوں اور کس طرح سیکھ سکتا ہوں، یہ آپ کو بتائیں گے. کہ ہاں عمر کو نہ دیکھیں کس عمر میں آپ، میرے پاس 60 سال کا آدمی بھی آتا ہے، 40 سال کا بھی آتا ہے، 50 سال کا بھی آتا ہے، 30 سال کے افراد بھی آتے ہیں علم سیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کے ذہنی سطح پہ اتر کے ان کو علم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آپ بھی قریب آ کر ان سے علم سیکھیں، تاکہ علم کی شمع کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی اجالا ہو اور ہماری قبر بھی روشن ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.